کافروں کے لشکر کا ازدحام دیکھ کر تھرا رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، اور کھل کر قرآن نے کہا ہم جا رہے ہیں مدینے، ہمیں یثرب جانے دیجیے، ہمارے گھر خالی ہیں، ہم اپنی عورتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ رسول کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا شرک نہیں ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اور پھر شرک بڑھتا گیا، قرآن نے کہا ان کا کفر بڑھتا گیا۔ شرک تو شرک ہے، ان کے کفر میں زیادتی ہوتی گئی۔ کلمہ گو کے بارے میں اللہ ایسا کہتا ہے، سب مسلمان تھے جنگ خندق میں، اور سورہ احزاب میں اللہ مذمت کر رہا ہے مسلمانوں کی، اور سامنے آ گیا معاملہ جب ادھر سے عمر ابن عبدود آ گیا اور رسول نے کہا جاؤ اس کے مقابل پہ جاؤ، تو اب تعریفیں شروع ہو گئی عمر ابن عبدود۔ تو مشرک کی تعریف بزم رسول میں ہو، یہ سواد ہے یا شرک ہے؟ یہ ہے شرک۔ ذوالجناح چننا شرک نہیں ہے، تابوت چننا شرک نہیں ہے، بزم رسول میں بیٹھ کے مشرک اور کافر کی تعریف کرنا یہ ہے شرک۔ اسے شرک کہتے ہیں۔ نبوت پہ شک کرنا یہ ہے شرک، توحید پہ شک کرنا یہ ہے شرک، اللہ کا حکم نہ ماننا یہ ہے شرک۔ غدیر میں کہا گیا تھا کہ علی کو مانو مولا مانو۔ احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا، اہل سنت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ نبی کے بعد علی کو ولی اور مولا مانا جائے گا۔ جو مسلمانوں نے نہیں مانا، اللہ کے حکم سے انکار کیا، وہی کام کیا جو آدم کو سجدہ نہ کرنے میں شیطان نے کیا۔ کتنا کھلا اعلان ہے اللہ کا، موت ہم دیتے ہیں، زندگی ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، اور سب دہراتے ہیں صبر کیجئے، اللہ کی مرضی یہی تھی، یعنی موت اللہ نے دی، سب مانتے ہیں موت اللہ نے دی، تو اللہ موت کس طرح دیتا ہے؟ اللہ موت کس طرح دیتا ہے؟ موت کا طریقہ کیا ہے؟ موت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تقدیر میں لکھ دیا تھا اس نے کہ زکریا کی عمر اتنی ہی ہوگی، یحییٰ کی عمر اتنی ہی ہوگی؟ لکھا ہوا تھا؟ نہیں، اللہ تو کہتا ہے ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں۔ سلیمان کو طویل عمر ملی، حضرت نوح کو طویل عمر ملی، اس کے بعد ہم نے موت دی، لیکن اور انبیاء جن کو قتل کیا گیا ان کی عمریں لمبی تھیں، تم نے چھوٹی تھیں، تو پتہ چلا موت اللہ نے نہیں دی۔ یحییٰ کو موت اللہ نے نہیں دی، زکریا کو موت اللہ نے نہیں دی، قاتلوں نے موت دی، قاتلوں نے موت دی۔ ابن زیاد کے دربار میں سید سجاد قید و بند کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا یہ کون ہے نوجوان؟ مصاحب نہیں، دلیل۔ آپ نے کہا میں علی ابن الحسین۔ کون بولتا؟ آپ نے کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ تو سر کی طرف دیکھ کر کہا کیوں؟ علی کو تو خدا نے قتل کیا۔ علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہا اس نے علی کو تو خدا نے قتل کیا۔ سمجھو تو فلسفہ، یعنی ثابت یہ کرنا تھا کہ کربلا میں حسین کو خدا نے قتل کیا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج آپ کیوں رو رہے ہیں امام حسین کو؟ اگر خدا نے قتل کیا ہے تو رونے کی کیا وجہ؟ اب سمجھو تمہارا رونا کیوں روکا جاتا ہے۔
پہلے کہا گیا خدا نے قتل کیا اس لیے نہ روئیے. بہت دن یہ معاملہ چلا. اللہ کی مرضی تھی حسین قتل ہو گئے, اللہ کی مرضی تھی اللہ نے موت دی حسین کو. بہت دن چلا. لیکن کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھوں نے کتابیں تو پڑھی ہوں گی, انہوں نے کہا نہیں چلے گا, یہ تو روئے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ان کا شیعوں نے مارا, یا اللہ نے مارا یا شیعوں نے. اب شیعہ اللہ ہے یا اللہ شیعہ ہے. تک تو یہی سکہ چل رہا ہے. سکہ یا اللہ کا چل رہا ہے یا سکہ شیعوں کا چل رہا ہے. سکہ چل رہا ہے, ایک سکہ چل رہا ہے, مارکیٹ میں بات چل رہی ہے, لیکن زبانی ہے. کوئی اس پہ کوئی موٹی سی کتاب نہیں لکھتا. پتا ہے کہ اگر اتنی موٹی لکھیں گے تو اتنی موٹی جواب میں آ جائے گی, وہ برداشت نہیں ہوگی, اس لیے لکھتے نہیں. زبانی چلاؤ, زبانی چلاؤ. کیا جواب دیا ہے میرے امام نے. کہ میرے باپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. وہ میرے بھائی تھے, ان کا نام بھی علی ہے اور میرا نام بھی علی ہے, لیکن میرے بھائی کو لوگوں نے قتل کر دیا. سید سجاد نے بتایا تو کہہ رہا خدا نے قتل کیا. خدا نے قتل نہیں کیا, لوگوں نے قتل کیا. اب لوگوں میں آ جائیے, کہاں نام لیا سید سجاد نے؟ کوئی نام لیا؟ نام تھے, نام لے لیتے تو قتل پھر محدود ہو جاتا. میرے بھائیوں بات کو سمجھو. کہا لوگوں نے قتل کیا تو چاہے ذوالفقار مرزا ہو یا رحمان ملک, کہہ رہے لوگوں نے. ارے لوگوں نام نہیں معلوم. پھر سے سمجھیے نا, 200 پکڑے گئے, منہ پہ ڈال دی چادر. کیوں؟ کہ اگر نام معلوم ہو گئے تو لوگوں کہاں رہے گا. ارے لوگوں رکھنا ہے, اس لیے کہ لوگوں میں سب چھپا ہے, تو لوگوں نے صحیفہ میں خلافت بنا. لوگوں, تو یہ لوگوں کون ہیں؟ یہ لوگوں جو بھی ہوں. امام نے کہہ دیا لوگوں نے قتل کر دیا, یعنی کچھ لوگوں نے اختیار خدا یعنی موت دینا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو جینا تھا آگے تک, زندگی کو قطع کیا. آ جائے نا ٹی وی پہ بیان. آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ آپ لوگ کیوں پریشان؟ اللہ کی مرضی. ان کی موت اتنی تھی, جتنے بھی 11 12 10 20 جو مرتے ہیں 24 گھنٹے میں, اللہ کی مرضی. بلکہ ایک منسٹر دوسرے سے کہہ رہا رکوائیے, ارے اب مزید رکوائیے, یعنی کچھ اور قتل ہونے والے ہیں, روکا جا رہا ہے. یہ روکنا یہ بتا رہا ہے زندگی ہے, کبھی تو روکا تھا. تم سلامت رہو. مشرف صاحب نے آ کے قتل و غارت رکوا دیا تھا, رکا نا اور پھر جاری ہوا.
تو اب جو مرے 10 برس جی گئے، یعنی مشرف صاحب نہ رک پاتے تو یہ اس وقت مرتے، ان کی عمر میں 10 سال بڑھے، تو اللہ دن بڑھا رہا ہے، مارنے والا عمر چھوٹی کر رہا ہے، تو ٹکراؤ ہوا نا۔ اللہ جو موت دیتا ہے وہ اور ہے، لوگوں کی موت اور ہے، لوگوں کی موت کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں۔ اب لکھو یوٹیوب پر، شرک ہو رہا ہے شدت سے، اور شدت لکھو بحرین میں، شام میں، یمن میں، لیبیا میں، عراق میں، مارنے والے مسلمان، مرنے والے مسلمان۔ مارنے والوں کا ساتھ امریکہ دے رہا ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، اور امریکہ انہیں مظلوم کہہ رہا ہے۔ اور جن حملہ آوروں کا فیور امریکہ کر رہا ہے، انہی کا فیور مسلمان کر رہے ہیں۔ کل تک حسنی مبارک بہت بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے، اب ان پہ لعنت۔ ہٹ ہٹ ہٹ، جا 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 جا۔ پاکستان بھی کہہ رہے جا جا جا، نکل نکل، نکال دیا۔ جو انقلاب لا رہے ہیں سچے لوگ، اور انہی کو امریکہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے لوگ۔ شرک در شرک، شرک در شرک۔ شام کے باغی بہت اچھے، بشار الاسد تم جاؤ۔ بحرین میں سعودی عرب کی پولیس شیعوں کا قتل عام کر رہی ہے، سب چپ، برطانیہ بھی چپ، امریکہ بھی چپ۔ لیبیا میں آگے آگے بولیں بیگم کلنٹن، آگے 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 آگے۔ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ قذافی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا ناپسندیدہ ہو چکا۔ تو مسلمانوں کی سوچ کیا ہے ذرا ہمیں بتائیں۔ یہ پاکستان کا میڈیا کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ اتحادی بھی ہے، پیسے بھی دیتا ہے، اور پھر برا بھی بہت ہے، اور لعنت ملامت بھی ہے، اور جھگڑا بھی ہے، میل بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، میل بھی ہے، میل بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ ارے ایک طرف ہو جاؤ نا، ہم سے سیکھو نا۔ 1400 سال میں کبھی یزید سے ہم نے میل کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہو؟ یمن میں 2 گروپ ہیں، کس کے ساتھ ہو؟ شام میں کس کے ساتھ ہو؟ کیا سیاست کیا ہے؟ مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ کوئی فکر اپنی بنائی؟ کوئی فکر نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوچ نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے، اپنی ڈبلی اپنا راز، جس کے جو سمجھ میں آیا، جس کے مفاد جہاں ہیں وہ اسی طرح کی بات کہتا ہے۔ طے کرو، پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، پاکستانی مسلمان کے نہیں۔ کبھی اچھائی کبھی برائی، کبھی اچھائی کبھی برائی۔ اور اگر ذرا سا رینجرز کسی کے کان امیٹ دیں، ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا، کورٹ میں کیس پہنچ گیا،
لیجیے کل تک جو محافظ تھے انہیں آپ نے جیل میں پہنچا دیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا۔ اب جب مار شروع ہوئی، رینجر کیوں نہیں آ رہے، فوج کیوں نہیں آ رہی، رینجر اب بیان آئے منسٹر، وہ ناراض ہو گئے تھے عوام سے، کیونکہ عوام نے انہیں برا کہا تھا، تو 5 دن کے بعد پہنچے تو بس ضرورت تو ہے تو ان کو مناؤ۔ ارے کسی ایک کے تو ہو جاؤ، نہ حکومت پاکستان کے ہو، نہ امریکہ کے ہو، نہ میڈیا کے ہو، نہ شیعوں کے ہو، نہ سنیوں کے ہو، نہ دیوبندیوں کے ہو، نہ بریلویوں کے ہو، نہ خدا کے ہو، نہ شیطان کے ہو کس کے؟ کس کے ہو؟ پتا تو چلے کس سے ہو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، ورڈ سیاست کسی کو آتی نہیں، ورڈ میں کیا ہو رہا ہے کسی کو پتا نہیں۔ یہ پورا عالم اسلام، میں سعودی عرب مل کر اتنی سی بات نہیں پاس کر سکتا۔ آسان ترین طریقہ ہے ہر اسلامی ملک 46 ملک کے نمائندے ایک جگہ بیٹھ کر ایک کمیٹی بنا کر کہیں، اے امریکہ، جتنا پیسہ تو بندوقوں کے بنانے میں لگا رہا ہے اور کلاشن توپیں بنا رہا ہے اور میزائل بنا رہا ہے اور مسلمانوں کو بانٹ رہا ہے، اتنے ہی پیسے میں مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل بنا دے، اسکول بنا دے، کالج بنا دے، یونیورسٹی بنا دے اور امن ہو جائے گا۔ جتنا تو بندوقیں بانٹے گا خود ہی رو رو کے کہے گا دہشت گردی، ہائے دہشت گردی۔ شیعوں کے معاملے میں تو سب فوراً کہہ دیتے ہیں خود ہی مارا، خود ہی رو رہے ہیں۔ امریکہ کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے کہ خود ہی مروا اور خود ہی رو رہے؟ کوئی ایک بیان کسی نے میڈیا پہ سنا ہو اور اخبار میں آیا ہو کہ کسی اخبار نے لکھا ہو اسلحہ کہاں بنتا ہے؟ اسلحہ صرف امریکہ میں بنتا ہے، ساری فیکٹریاں وہاں لگی ہیں، بند کر دے؟ نہیں، وہ تو ہماری انکم ہے۔ ہیروئن کے پودے کہاں ہیں؟ اور وہ کھیت اور باغ کس کے ہیں؟ ٹھیکے کس کے پاس ہیں؟ تو جڑ سے پودے اکھاڑو، وہ جو بیچارہ ہیروئن چی اس کو پکڑ کے پھر پیٹ رہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ امام نے کہا لوگوں نے قتل کیا، نام لیتے تو کتنا نام لیتے، کہتے تم نے قتل کیا تو یزید بچ جاتا، اور یزید سے کہتے تم نے قتل کیا تو صفیفہ بچ جاتا۔ اب لوگوں میں سب آتے جائیں گے۔ کسی کو پتا ہے یحییٰ کا قاتل کون تھا؟ نہیں نام یاد۔ زکریا کے قاتل کا نام یاد ہے؟ نہ کہ صالح کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا نام معلوم نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا قتل ہوا۔ تو مسئلہ یہ دیکھا جائے گا قتل ہوا، اور قتل ہوا تو شرک ہوا، اختیار لیا اللہ کا۔ کیا اللہ چاہتا تھا؟ چلیے انسانوں کی بات چھوڑ دیجیے، کیا اللہ چاہتا تھا میری اونٹنی مرے؟ اونٹنی کو موت اللہ نے دی، اللہ نے تو اونٹنی بھیجی تھی، یہ میری اونٹنی ہے تو وہ اس کو مارے گا کیوں؟ یہ میری اونٹنی ہے، اس کے لیے میں نے تالاب بنایا ہے، وہ اس میں پانی پیے، اور سب سے کہا ایک دن تم پینا، ایک دن یہ پیے گی، اتنا تو اس نے انتظام کیا۔ اور غصہ اس پر یہ کیوں پی رہی ہے؟ کہاں آپ اس قصے سے یہ بات سمجھے؟ بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، بیلنس مل جائے، مل گیا۔ یہ نقی صاحب بازاروں پہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ ان کی کوٹھی کیوں بن گئی؟ بھائی تمہارے پاس تو ہے نا، نہیں اس کے پاس کیوں آئی اور اس کے پاس کیوں آئی؟
وہ ہمارے پاس ہو. یہی جھگڑا یہاں سے شروع ہوا. پانی ہم پئیں گے تالاب سے, یہ اونٹنی کیوں پیے؟ بھائی تمہارا حصہ موجود ہے, ہاں وہ ہے ہمارا حصہ, یہ کیوں پی رہی ہے؟ جھگڑے کی وجہ تو سمجھو, یہ کیوں پی رہی ہے؟ جبکہ اللہ نے کہا دوسرے دن تالاب بھر جائے گا, یہ اپنا حصہ پی لے گی. جب تم پہنچو گے اپنا حصہ لینے تالاب بھرا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا حصہ یہ پی جائے. اتنا بڑا انصاف کیا اللہ نے, نہیں سمجھے؟ رحمان ہے. تم بھی پیو, یہ بھی پیے, اے کافرو تم بھی پیو اور میری اونٹنی بھی پیے. یہاں ٹکراؤ مومن اور کافر کا نہیں ہے, یہاں ٹکراؤ کافروں کا اور جانور کا ہے. تو اللہ نے چاہا کہ ہر دور میں ایک جانور رہے تاکہ اس کے مقابل جب لوگ آئیں تو ان کا کفر ثابت ہو جائے. یہ گھوڑا کیوں نکالتے ہیں؟ ارے جانور ہے نکالنے دو. نہیں کیوں نکالتے ہیں؟ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ اونٹنی کیوں آتی ہے اور کیوں پانی پیتی ہے؟ تو اللہ تو چاہتا ہے وہ زندہ رہے اور پانی پیے. رات کو سب جمع ہوئے, ہم اسے پانی نہیں پیتے, ہم اسے پانی نہیں پینے دیں گے. سب نے کہا پھر مار ڈالو. کون مارے؟ کون مارے؟ رسول اللہ منبر پر ہیں اور تفسیر کر رہے ہیں ناقۃ اللہ کی, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورہ, اور اس میں اللہ نے کہا ناقۃ اللہ, میری اونٹنی, میرا ناقہ, اللہ کی اونٹنی. تیرے پاس اونٹنی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تو اس پہ بیٹھتا ہے؟ نہیں سمجھ رہا. لیکن سرکار کے پاؤں اونٹنی کی, سرکار